اسٹوڈینٹس جس طرح سے اسلامک سویلائزیشن ایوالو ہوئی اسی طرح سے آرکیٹیکچر میں بھی ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. جو ہم نے ڈیزائن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو دیکھا جیومیٹرک اور ایروبیسک ڈیزائن کو, ان کی اپلیکیشن بھی ہمیں نظر آتی ہے, اور اوور آل آرکیٹیکچرل ایکسپریشن میں بھی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے. پینٹنگ میں اس طرح سے اسٹرکٹلی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس طرح سے ہمیں آرکیٹیکچر میں نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹنگ میں فگریٹو ورک جو تھا اس کو فوربڈن تھا اسلام کے اندر, تو وہاں پہ بھی اسی وجہ سے ہمیں پیٹرنز کی زیادہ ایمفسس نظر آتی ہے فگریٹو کام کی بجائے. لیکن آرکیٹیکچر میں جو اپلیکیشن ہے ڈیزائن ایلیمنٹس کی, وہ اسلامک سویلائزیشن میں, اسلامک آرٹ میں اس کا بہت ایک واسٹ ایکسپینس ہے, اور اس میں ہسٹوریکلی اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ان میں سے کچھ ایگزامپلز جو ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز میں کس طرح سے آرکیٹیکچر ڈیولپ ہوا اسلامک, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ ڈوم آف راک ہے جس کا آپ اوکٹاگونل پلان دیکھ سکتے ہیں اس ایریل ویو میں. یہ امید آرٹ کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ 661 اے ڈی سے 750 اے ڈی تک جس کا ٹائم پیریڈ ہے, اور اس کے اندر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جیومیٹرک ایلیمنٹ کی کتنی ڈومیننس ہے, کہ جو ہول اسٹرکچر ہے آرکیٹیکچرل اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک جیومیٹرک ڈیزائن پر بیسڈ ہے. اس کا جو انٹیریئر ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ڈوم کے انٹیریئر میں, تو وہاں پہ بھی آپ کو جیومیٹرک ڈیزائن کی ایک کلیئر اپلیکیشن نظر آتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ایک اور ایگزامپل ہے اسی ٹائم پیریڈ کی جو گریٹ ماسک آف دمشق کی ہے. یہ 715 میں فنش ہوئی تھی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ ویو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو آرڈر اور سیمیٹری ہے وہ امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں جن کو فالو کیا گیا ہے. اس کے بعد ایبسڈ آرٹ کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیے. یہ فورٹریس ہے الاخیدیر کا جو کہ ایک ڈیزرٹ کے اندر ہے, اور اس میں جو منیرٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو اسپائرل ڈیزائن استعمال ہوا ہے وہ انفینٹی کو سمبلائز کرتا ہے. جو اس کا اوور آل پلان آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اسکیئر پلان ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے, اور اس میں بھی آپ کو کلیئرلی آرڈر اور سیمیٹری کے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. اس کے بعد فاطمید آرٹ جو کہ 10th سینچری سے 11th سینچری کے درمیان ڈیولپ ہوا مینلی ایجپٹ میں, اس میں آپ یہ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں الحکیم ماسک کی, جس میں جو سامنے کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو نیش نظر آ رہی ہیں اس میں ایک سکسیشن میں, وہ ایک سیمیٹری کا کانسیپٹ آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے. اسی طرح سیم ٹریٹمنٹ آپ الازہر ماسک میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ فاطمید پیریڈ کی ہے. یہاں پہ بھی آپ کو جو ایک بیلنس نظر آتا ہے, جو پروپورشن نظر آتی ہے, اور جو ردم نظر آتا ہے, یہ سب اسلامک ایلیمنٹس ہیں جو کہ ماسک آرکیٹیکچر میں بہت زیادہ استعمال ہوئے. اس کے بعد سلجوق آرٹ کی آپ یہ ایگزامپل دیکھیں ایران کے اندر. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سامنے وال کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ عربیسک استعمال ہوا ہے, اور اس میں بھی آپ کو کلیئرلی بیلنس اور پروپورشن کا کانسیپٹ کی اپلیکیشن نظر آتی ہے. اس کے بعد منگول پیریڈ کا آرٹ ہے جو کہ بیسکلی 13 سینچری سے 14 سینچری کے درمیان کا ہے, جس میں بہت کم ڈیولپمنٹ ہوئی لیکن بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ آپ ایک موسولیم جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی جو انٹیریئر ہے ڈوم کا, وہاں پہ جیومیٹرک ڈیزائن کی اپلیکیشن آپ کو نظر آتی ہے. اس کے بعد مملوک آرٹ جو کہ سیریا اور ایجپٹ میں جس کی زیادہ ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں, وہ بھی 13 سینچری سے 16 سینچری تک ڈیولپ ہوا, اور اس میں یہ ایک ایگزامپل ہے مدرسہ مسولیم کی, سلطان حسن کے, یہ کائرو میں ہے, اور اس کو کمپلیٹ ہونے میں 7 سال لگے. اسی ٹائم پیریڈ میں جو میٹل کاونگ ہے اس میں بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ ایک ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت فائن ورک آپ کو نظر آ رہا ہے آرٹسٹ کا میٹل کے اوپر, اور یہ فگریٹو کام بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں آ کے کچھ ریلیکسیشن جو آرٹسٹ تھے ان کو مل چکی تھی, جس کی وجہ سے کچھ فگریٹو ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد ناصرد آرٹ ہے اسپین کے اندر جو کہ 13 سینچری سے 16 سینچری کے اینڈ تک ڈیولپ ہوا, اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل الحمرا ہے, جہاں پہ جو ایک پورا پیلس ہے جہاں پہ آپ اس کے انٹیریئر میں ورلڈز فائنسٹ کاونگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مکرنس آپ کو جس طرح سے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو عربیسک پیٹرن کی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جیومیٹرک پیٹرنز کی اپلیکیشن ہے اس کو اس دور کی سب سے فائنسٹ ایگزامپل سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد تیمورید پیریڈ ہے جو کہ 14 سینچری سے 16 سینچری کے سٹارٹ تک کا ٹائم پیریڈ ہے, جس میں گریٹ ماسک آف سمرقند ایک ایگزامپل ہے, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹیریئر میں بھی کہ جیومیٹرک ڈیزائن کی کلیئر اپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے.
اس کے بعد آٹومن آرٹ کی ایک ٹائم پیریڈ جو 15 سینچری سے شروع ہوتا ہے اور 19 سینچری تک جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں جو عربیسک جیومیٹرک پیٹرن تھے ان کی اپلیکیشن ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں سلطان احمد ماسک کی، جس کے اندر جس کا جو اوور آل ڈیزائن اگر آپ دیکھیں تو وہ بیلنس اور سیمیٹری کی ایک ایگزامپل ہے، اور اس کے اندر جو انٹیریئر میں بھی کام ہوا ہے اس میں بھی جیومیٹرک ایلیمنٹ آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے. اس ماسک کے اندر آپ کو کرسچن ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائزنٹائن ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں. جو آیا صوفیہ میں ٹریڈیشنل اسلامک آرکیٹیکچر ہمیں نظر آتا ہے اس کی بھی ہمیں اس کے اندر جھلک نظر آتی ہے. اس کے بعد صفوید آرٹ جو کہ 16 سینچری کے شروع سے 18 سینچری تک ایران میں ڈیولپ ہوا، اس میں شاہ ماسک کی ایگزامپل دیکھیے جو کہ آپ کو آرڈر اور سیمیٹری کی بہترین اپلیکیشن نظر آتی ہے. اور اگر آپ اس کا انٹیریئر دیکھیں تو والز کے اوپر جو عربیسک پیٹرنز ہیں ان کی ایک بہت کلیئر اپلیکیشن، بہت ڈیولپڈ اپلیکیشن آپ کو نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزائن ہے ان میں کلر کا استعمال بہت زیادہ منفرد ہے جو کہ اس ٹائم پیریڈ کی ایک سگنیفیکنٹ فیچر ہے. اس کے بعد مغل آرٹ جو کہ سب کانٹیننٹ میں ڈیولپ ہوا، اس میں بھی اسلامک آرٹ کے بہت سارے فیچرز شامل تھے، کیونکہ مغلز جو تھے وہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، تو پرشیا میں جو ایستھیٹکس تھیں ان کو اس کا ایک ریپرٹوار ان کے پاس تھا. تو یہ آپ ایگزامپل دیکھیں اگر جامع ماسک کی دہلی میں جو ہے اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیمیٹری، بیلنس، آرڈر، ایرانین انفلوئنس آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے. اس کے بعد تاج محل ایک ایگزامپل ہے جو کہ مغل آرکیٹیکچر کی ہے، مگر اس کے اندر آپ کو جو ایرانین آرکیٹیکچر ہے اس کی اور انڈین آرکیٹیکچر کی امیلگمیشن نظر آتی ہے. اس کے انٹیریئر میں بھی عربیسک ڈیزائن نظر آتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے بالکل ایرانین وے میں نہیں نظر آتے، بلکہ یہاں پہ ایک انڈین ٹون اس میں شامل ہے کیونکہ ماربل کے اندر کام ہوا ہے سارا. تو اس کے اندر جو پیٹرنز ڈیزائن کے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں اور ان کی ٹیکنیک بھی فرق ہے، جو کہ یہاں کے لوکل جو کرافٹسمین تھے ان کے تھرو کام لیا گیا تھا، تو ان کی انڈین ٹریڈیشن میں ٹریننگ تھی اس کی بھی آپ کو جھلک نظر آتی ہے. اگر آپ کنٹمپرری اسلامک آرکیٹیکچر دیکھیں تو یہ شیخ زائد ماسک کی ایک ایگزامپل ہے، جس میں جو فرنٹ ویو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پہ عربیسک ڈیزائن استعمال ہوا ہے، اور جو فرنٹ ویو ہے اس میں بیلنس اور سیمیٹری کی آپ کو کلیئر اپلیکیشن نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹیریئر ہے اس میں آپ کو عربیسک ڈیزائن، فلورل ڈیزائنز کی بہت ساری اپلیکیشن نظر آتی ہے. یا آپ انٹیریئر ہال دیکھیں تو والز کے اوپر جو انفینٹ اسکرول کا پیٹرن ہے وہ آپ کو کلیئرلی دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد پھر جو انٹیریئر میں جتنی بھی اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے اس میں لائٹ کو بھی یوز کیا گیا ہے، جو کہ اسلامک فلاسفی میں جو لومیننس کا کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ریڈیشن جس طرح سے لائٹ ریڈیٹ کرتی ہے اس کو بیوٹی کا ایک اہم کمپوننٹ سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کی اپلیکیشن ہمیں عربیسک ڈیزائن میں نظر آتی ہے کہ لائٹ کو بھی استعمال کیا گیا ہے. جو انٹیریئر ہے ڈوم کا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کی اپلیکیشن کس طرح سے ہے اور جو فلورل پیٹرنز ہیں وہ کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کنٹمپرری اسلامک آرٹ کی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ اسلامک آرٹ کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ایک بالکل نئے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. یہ جرمنی کی ایک ماسک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوور آل اپیرنس ہے آرکیٹیکچر کی وہ بہت کنٹمپرری ہے، لیکن اس میں جو ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسلامک ایلیمنٹ ہیں، جو کہ کیلیگرافی کا موٹیف ہے جو اس میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد کروشیا کی ایک ماسک ہے، یہاں پہ بھی آپ کو کنٹمپرری آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلامک آرٹ کے ایلیمنٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں. فیصل ماسک جو کہ اسلام آباد میں ہے اس میں بھی آپ کو کنٹمپرری اور ٹریڈیشنل اسلامک پیٹرنز کا مکس نظر آتا ہے. پھر یہ ریاض کی ایک ماسک دیکھیں آپ جہاں پہ بالکل ڈیزائن کو بریک کیا گیا ہے اور جو فرنٹ وال آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر آپ کلیئرلی ایک جیومیٹرک پیٹرن کی ایک کنٹمپرری اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک کانسیپچول ماسک کا ڈیزائن ہے دبئی کا، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو واٹر کا سمبل ہے اسلامک آرٹ میں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کیلیگرافک پیٹرن بھی اس میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی اسلامک آرکیٹیکچر کی. جو اس ایکسرسائز کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک 1000 سال کے اندر جس طرح سے اسلامک آرٹ ڈیولپ ہوا اس کے بارے میں اویئر ہو سکیں، اور اس ایکسپوجر کی بیسس پہ اب جب آپ ایک اسائنمنٹ ڈیولپ کریں بچوں کے لیے تو آپ اس میں ڈفرینٹ اسلامک آرٹ کے پیٹرنز کو ان کی اپلیکیشن کو فوکس کر سکتے ہیں.
تو جو اسلامک آرٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ موومنٹ کے طور پہ، ایک امپورٹنٹ سٹائل کے طور پہ ہمیں پچھلے 1200 سال میں ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس کی کنٹمپریری اپلیکیشن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیریس امیلگمیشن ہے ٹریڈیشنل ایلیمنٹس کا اور کنٹمپریری ڈیزائن کا.